السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کی اہمیت کو بتائی ہے کہ گویا کہ رشتہ داری کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات میں سے یہ بھی ایک نعمت عظیمہ ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، ابھی میں نے آیت تلاوت کی، ترجمہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو هو الذی خلق من الماء بشرا، وہی ذات ہے جس نے پانی سے آدمی بنایا، پانی سے مراد ہے نطفہ منی، فجعلہ نسبا وصہرا، پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالی بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت کے اندر دو لفظ ہے، ایک ہے نسب، ایک ہے شہر۔ نسب اس رشتے، تعلق اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ ماں کی طرف سے ہو، اور شہر وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو، جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کو خوشگوار زندگی کے لیے لازمی ہیں۔ اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے ماحول معاشرے میں جس طرح لڑکا اور لڑکی کے لیے رشتے دیکھے جاتے ہیں، اختیار کیے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں، اس میں ان باتوں کی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جب ہمارے ایسے معاملات اور ایسے کام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ رشتہ وہ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی کا نکاح کرو تو چند چیزوں کو دیکھو، ان میں قابل ذکر یہ ہے کہ ان کے اندر دینداری کیسی ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، علم کیسے ہے، مال دولت اور جو ساری اسباب ہیں اس کو بعد کے درجے میں رکھا گیا۔ اسی طرح اگر لڑکی کو کسی لڑکے کو دینا ہے تو لڑکے والوں کی طرف یہ دیکھی جائے کہ وہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، صالح اور نیک ہے یا نہیں، اس کی سیرت کیسی ہے اور وہ علم والا ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کو اپنانے کے لیے کہا ہے اس کی طرف ہم نظر نہیں کرتے۔ وجہ یہی بنتی ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری، اخلاق، سیرت، علم کو دیکھنے کے لیے کہا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ہم نے مال دولت خوبصورتی کو دیکھا۔
یہ لڑکے کی طرف سے بھی ہے، لڑکی کی طرف سے ہے. تو بھلا جن چیزوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے وہ اگر ہم نہیں دیکھیں گے تو ہم کو صحیح چیز کہاں ملے گی؟ ہم نے قابلیت کیوں نہیں دیکھی، ہم نے دینداری کیوں نہیں دیکھی، وہ صالح النفس ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں، تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہ رشتے ٹوٹتے ہیں، ان کی کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ ہے جو ہماری جو چوائس جو سلیکٹ ہے اس میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون کے اندر جو خوبیاں تلاش کرنی ہوتی ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور جن خوبیوں کو شریعت کے نظر میں کچھ نہیں ہے ان کو ہم ڈھونڈتے ہیں. ایسے ہی لڑکوں میں بھی وہی بات ہے کہ جن خوبیوں کو دیکھنا چاہیے اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. کسی نے کسی سے کہا صاحب آپ کی لڑکی کی شادی نہیں کریں گے؟ فلاں جو بچہ ہے آپ کی گلی میں بڑا شریف النفس بچہ ہے، نیک صالح ہے، تو کہا جی ہم اس سے نکاح نہیں کریں گے بچی کی، اس لیے کہ وہ غریب ہے. تھوڑے دن کے بعد دیکھے جاتے ہیں کہ ان کی بچی کا نکاح ہو گیا. تو پوچھتے ہیں جی بچی کا نکاح ہوا؟ تو کہتے ہیں جی ہاں ہو گیا. کس سے؟ فلاں شخص سے. کہ وہ تو بچہ بہت آوارہ ہے بچہ. تو شخص کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے. جب اللہ تعالیٰ اخلاقی حالت درست کر سکتے ہیں، کیا وہ پروردگار مالی حالت کو صحیح نہیں کر سکتے؟ ہماری چوائس میں ہمارے سلیکشن میں غلطی ہو جاتی ہے جس کے لیے زندگی بھر بچہ بچی کو بھگتنا پڑتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سلیکشن اور ہمارے چوائس جن چیزوں کو منتخب کرنا چاہیے ہمارے انتخاب میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. آج جب انتخاب میں غلطی ہوتی ہے تو رزلٹ بھی غلط آتا ہے. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ شادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عام کرو، سادگی اختیار کرو، اور زنا کو مشکلات بناؤ. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب شادیوں کے اندر سادگی ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ہم حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان چیزوں میں ہماری نظر رہتی ہے، لیکن یہ سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہر چیزوں میں ہے، اس کی طرف ہمیں نظر کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ایسے معاشرے کس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم سادگی کریں گے تو نکاح زیادہ ہوں گی، جب نکاح زیادہ ہوں گے تو ایسی صورت میں زنا خود بخود قلت پہ آ جائے. اور اگر بہت سارے رسم و رواج کے بندھن میں جکڑ جائیں گے، ایسی صورت میں نکاح بہت مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے زنا عام ہو جائے گی. عزیزان ملت، تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کو جو سادگی اختیار کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بھی بہت سارے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں. دو سبب. تیسری وجہ ہے یہ جہیز جیسی ملعون چیزیں ہیں. ہم ہزاروں جگہ نصیحتیں سنتے ہیں، جلسہ جلوس میں جاتے ہیں، اور اس وقت ہم آنسویں بھی بہاتے ہیں، لیکن جب اپنے لڑکوں کی شادی کرنی ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ لیتے ہی ہیں. اگر خود سے نہیں مان سکتے ہیں تو اپنے داماد وغیرہ کے ذریعے سے لگا دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں صاحب مجھے تو کچھ نہیں معلوم، ہمارے داماد جو کریں گے وہی ہے. اور وہ کہتے ہیں صاحب آج کل کی حالت تو معلوم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے. جس کی وجہ سے بسا اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بچی والے کے گھر میں کچھ دینے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن چونکہ ان بچیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں تو مجبور ہو کے قرض لے کے گروی رکھ کے یہ کر کے وہ کر کے وہ سارے چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی بچی بن بہائی گھروں میں بیٹھی نہ رہے. یہ سارے دکھ بھری کہانی ہے، یہ سارے دکھڑا ہیں جو بچی گھر میں محسوس کرتی ہے. یہ ساری کیفیتوں کو وہ دیکھتی ہے، دیکھ دیکھ کے گن کے رکھتی ہے. ایسی بچی جو ماں باپ کی سارے تکلیفوں کو سمائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اندر ساری باتیں موجود ہوتی ہے، یہ ساری تکلیف کو رہتے ہوئے وہ سسرال والے کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ وہ سارے دکھ درد کو کیسے ان کے سامنے اظہار کر سکتے ہیں؟ نہیں. باپ سے جو ان کی محبت ہے سسرے سے وہ محبت نہیں ہو سکتی ہے. اپنے بھائی بہنوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت
देवरा ननन में नहीं हो सकती है। क्यों? कि उसको मालूम है ये सारे सामान जो लिए गए हैं वो बहुत तकालीफ को, उनके माँ बाप को बहुत तकलीफें दी गई है, नफ्सों जान और मालों को तकलीफ पहुंचाकर ये चीजें हासिल की गई है। तो जाहिर सी बात है ये सारी तकलीफ के बावजूद वो लड़की उन घरों में जाकर कैसे सबको खुश रखने की सोचती है? बोलिए, नहीं सोच सकती है, और कतई नहीं सोचती है। उसके बावजूद अगर कोई बच्ची ऐसे सोचती है तो वो अल्लाह वाली है, वो नेक बंदी है, वो सारी अपनी माँ बाप की कुर्बानी, भाई बहनों की कुर्बानी को नजरअंदाज करके ये चाहते हैं जो कुछ हो गया कम से कम आगे जो घर है उसको कम से कम मैं संवारूं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये वजूहात एक खास पहलू रखते हैं कि जिसकी वजह से भी रिश्ते के अंदर दरार आ जाती है। नए ससुराल में जाने के बाद उस लड़की से ससुराल वाले के तमाम अफराद से जैसी मोहब्बत होनी चाहिए, फितरतन ऐसी मोहब्बतें नहीं होती, ऐसी शफकतें नहीं होती, ऐसी मुरब्बतें नहीं होती। वजह क्या है कि उनके घरों से जो चीजें लाई गई हैं वो सारी तकलीफ देकर लाई गई। ये अलग बात है कि लड़की वालों के पास अल्लाह ताला ने काफी सरमाया दिए हैं, दौलत दी है, और उससे वो बाखुशी अपनी बच्ची को कुछ देने के लिए खुद से आमादा हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन होता ऐसा नहीं है, बल्कि जबरदस्ती उसको लिए जाते हैं। तीसरी वजह हो गई है। चौथी वजह ये गलती दोनों तरफ से होती है। रिश्ता निभाने की एक बेहतरीन तरीका यह है कि जिस दिन निकाह पढ़ाया जाए उसके बाद लड़की ससुराल वाले को ये ना समझे कि ये मेरा ससुराल है, वो समझे कि यही मेरा बाप का घर है। ससुरे को समझे कि मेरा बाप है, सास को समझे कि मेरी माँ है, ननद को समझे कि मेरी बहन है, और देवरों को समझे कि मेरा भाई है। वो पराया ना समझे। जैसे वो घरों में अपने मायके के में जिस तरह अपने माँ बाप भाई बहन से रवैया इख्तियार करती हैं वही इख्तियार वो ससुराल में करे, मगर ऐसा बहुत कम होता है। ऐसे ही जो लड़के होते हैं वो निकाह के बाद अपने ससुराली रिश्तों का जो एहतराम है वो एहतराम को बजा नहीं लाते, अपने साली को अपने भाई बहन की तरह नहीं देखते, अपने सास ससुरे को माँ बाप की तरह नहीं देखते हैं। और ये चीजें होती हैं, ये मोहब्बत पैदा होती है एक दूसरे के रिश्तों को एहतराम करने से। अगर वो लड़का अपने ससुराल वाले के तमाम अफराद से एहतरामी नजर से पेश आए तो ये लड़की भी ये सोचेंगे कि मुझे भी ससुराल वाले को अपनाना है। तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई जब ससुराल वालों को अपना नहीं समझते हैं तो दूसरे भी ये जिद में आ जाते हैं, वो भी एहतराम के लिए तैयार नहीं होते। जब एहतराम के लिए तैयार ना हो तो एहतराम ना होने का नाम ही तो बगावत है, इसका नाम तो नाराजगी है, मुखालफत है। तो ऐसी सूरत में दोनों के अंदर तालमेल बड़ा मुश्किल मसला है। इसलिए जो शादी होने के बाद लड़की को चाहिए कि अपने ससुराल वालों को हर एतबार से अपना ही घर समझे, और लड़का को चाहिए कि हर एतबार से अपने ससुराल वालों को उसी एहतरामी निगाह से देखे। ये बिल्कुल वाकया है कि जब एक लड़का अपने ससुराल वाले जैसे साला साली चाचा ससुरे होता है, मामू ससुरे होता है, जब उसको अपने बाप की तरह एहतराम की निगाह से देखते हैं, रवैया ऐसे ही पेश करते हैं, तो ये लड़की जब एहसास करती है ये तो करने के बाद वो सोचती है कि ये लड़के के माँ बाप चाचा ताया और मामू से मुझे ऐसे ही रवैया इख्तियार करना होता है। और ये सिला है, कमा ततीनु तुदानु, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको सिला मिलेगा। आप जैसा इम्तिहान लिखेंगे नतीजा वैसे ही आएगा। तो जब आगे वाले आपके ससुराल वालों को आपने एहतराम की निगाह से देखा है, उसको जितना एहतराम करना चाहिए उतना आप करते हैं, तो मजबूर हो जाती है लड़की कि मुझे भी ऐसा करना हो चाहिए, तो लड़की भी करने लगती है। ये उम्मन ये लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं सोचते हैं। ऐसे ही एक जिम्मेदारी ये होती है कि लड़का या लड़की की जो वालिदैन होता है, लड़के के वालिदैन लड़के को ये समझाए, देखो मेरा जो हुकूक है, मेरे हुकूक को माँ के हुकूक के हिसाब से अदा करना,
باپ کے حق کو باپ کے حق کی جیسا ادا کرنا, بیوی کے حق کو اس کے حق کے جیسا ادا کرنا, ہر ایک کے حق کو آپ اپنے حساب سے دیا کیجیے. ان کو دباؤ نہیں بنائے, یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو ڈانٹوں تو بچہ بیوی کی کوئی بات نہ سنے, ہر بات میری سنے. اس میں بیوی کے اندر ناراضگی ہوتی ہے, وہ دل میں کٹتی رہتی ہے. اور بچی والے بچی کو یہ سمجھائے کہ دیکھو آپ جہاں پر جا رہے ہیں اصل گھر آپ کا وہی ہے. اور گھروں میں کبھی جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو جب 4 برتن ایک جگہ رکھے تو ایک دوسرے سے ٹکر ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی کبھی اچھی باتیں آئیں گی, کبھی بری باتیں آئیں گی, کبھی تیز باتیں آئیں گی, کبھی میٹھی باتیں آئیں گی. ان ساری باتوں کو لے کر آپ کو چلنا ہے, پورے فیملی کو لے کے, پورے خاندان کو لے کے آپ کو چلنا ہے. جب یہ باتیں بچی کی ذہن سازی کی جاتی ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر سسرال میں جانے کے بعد اس قسم کی کوئی بات آ جاتی ہے تو فوراً وہ بچے کے دماغ میں وہ بات آتی ہے کہ جس وقت میں رخصت ہوئی میرے ماں باپ نے کچھ وصیتیں کی ہیں, ان میں سے ایک ہی ہے مجھے ایسا نہیں, مجھے منع لے کے چلنا. تو کبھی اس کے اندر لڑائی فساد نہیں ہوں گی, نہ بچی یہ کہیں گی کہ میں سسرال کو میں میکے کو چلے جاتا ہوں, میں میکے کو چلے جاتی ہوں, یہ کبھی نہیں بولیں گے. کیوں؟ ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے. تو اس طرح رشتے بنتے ہیں. یہ رشتے کے حقوق ہے, یہ شرائط ہے, یہ اسباب ہے. اگر ان اسباب کو اپنایا جائے تو ایسی صورت میں ہمارے رشتے خوشگوار ہوں گے. اور اگر ان چیزوں کی رعایت نہ کی جائے, ان اسباب کو مد نظر نہ رکھا جائے تو کسی نہ کسی طرح رشتے کے اندر دراڑیں آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑے ہی دنوں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. یا اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے, یعنی اسی وجہ سے یہ ہے کہ نتیجہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے چند دنوں کے بعد وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں. یہ الگ ہو جانا کبھی لڑکے کے والدین اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے, اور کبھی یہ بیوی کے بات میں آنے کے بعد ہوتا ہے. تو اگر نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے والدین اگر ایک دوسرے کو ذہن سازی کرے اور یہ سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں رشتہ داری کی بڑی اہمیت دی ہے اور سسرالی رشتہ داری کو بھی ایک نعمت قرار دیا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے, نہ کہ ناقدری ہو. اور جب اور جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہوئی ہے وہاں پر کوئی چیز صحیح سالم نہیں رہ سکتی ہے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہوئی ہے, نعمت کی قدر ہوئی ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو صحیح سالم رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کل نکاح اور رشتے کے ٹوٹنے کی وجوہات کیا ہے. ہم اپنے دلوں میں سوچیں, ہم اپنے نفس پر دباؤ ڈالیں کہ یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کو تلقین بھی کر سکتے ہیں. جب ایسی باتیں عام ہو جاتی ہیں تو ایک دن نہ ایک دن اللہ چاہے تو امت مسلمہ کے اندر جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رشتہ داری کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اس پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.